السلام علیکم ناظرین، کہیے آپ کیسے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے ہوں گے۔ جس طرح پیار سے آپ میری باتیں سنتے ہیں پھر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ میرا بہت بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا پیار جو ہے وہ بلیس کیا۔ تو جناب، آج میرا دل چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ کو میری اس طرح کے ٹاپک کی جو گفتگو ہے، باتیں ہیں، ٹپس ہیں، وہ بہت پسند ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں جو ویلاگ میں اس ٹاپک سے متعلق بناتی ہوں اس کو بہت ہی خوبصورت آپ کے کمنٹس آتے ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا پچھلے دنوں، جو لوگوں نے اور خواتین نے مجھے اپنے اپنے ایشوز کے بارے میں لکھا، کس طرح انہوں نے لوگوں کے طنزیہ جملوں سے تنگ آ کر، ایک خاتون نے تو لکھا کہ ہر جگہ جہاں میں جاتی ہوں لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں، جبکہ میرے بچے نہیں ہیں، اور اس سوال نے مجھے اتنا اریٹیٹ کر دیا، ڈپریس کر دیا کہ میں نے کسی شادی بیاہ کسی محفل میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ میں اتنی تنہائی پسند ہو گئی ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کے کہ ہم لوگ کیوں دوسروں کی زندگیوں میں اتنا زیادہ جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کیوں شوق ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جانیں۔ حالانکہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو پوچھتا ہے نا، اگلے 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد بھی آپ اس سے پوچھیں گے، اس کو نہیں یاد ہوگا کس سے اس نے کیا پوچھا اور اس نے کیا جواب دیا۔ اور جہاں میں نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں او ہو آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کا بیٹا نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ کیا آپ کو باداموں کی بوریاں بھیج دیتا؟ وہ کیا کرتا؟ آپ کے لیے کیا کرتا؟ اپنے ماں باپ کے لیے تو جو کرتا سو کرتا، آپ کے لیے کیا کرتا؟ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے؟ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بولنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مجھے ایسا سوال پسند نہیں ہے۔ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے میری ذاتی زندگی سے؟ آپ پولائٹ وے میں اس کو جواب دیں، بجائے اس کے کہ آپ خود کو اذیت دیں اور تنہائی کا شکار ہو جائیں اور اپنی ذہنی صحت پہ ایک دھچکا لگائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پولائٹلی ان کو جواب دیں کہ اللہ میاں ضرور دے گا، بٹ آئی ایم ویری ہیپی، میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ ان نعمتوں کو گنا دیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کی ہوئی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اگر ایک نعمت آپ سے کمی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو 10 نعمتیں اور عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ کوئی محفل تھی یا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ بچی ہوگی کوئی 8-10 سال کی، اتنی ہوگی۔ تو جو میرے قریب بیٹھی ہوئی عورت تھی اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں فیل نہیں ہوتا کہ تمہارا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے؟ حالانکہ ایک بچی سے یہ سوال کرنا ہی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ مجھے اتنا اچھا لگا، مجھے اتنی حیرت ہوئی اس چھوٹی سی بچی نے جو جواب دیا اس خاتون کو۔ اس نے کہا نہیں آنٹی، بالکل بھی نہیں، آئی فیل مائی سیلف سو بلیسڈ کہ مجھے اپنے ماں باپ کی پوری محبت ملتی ہے، ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، تو آئی فیل مائی سیلف سو بلیسڈ۔ میں اس بچی کے جواب پر حیران ہو گئی۔ تو اس طرح کا آپ کو پازیٹیو جواب دینا چاہیے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے تنہائی کا شکار نہ کریں، کیونکہ انسان انسانوں سے ملتا ہے اور اس کے اچھے لوگوں سے ملے، ایسے لوگوں سے ملے جن کا ذہن کشادہ ہو۔ ضروری نہیں کہ بی اے پی ایچ ڈی ہوں، ایم اے یا پی ایچ ڈی ہوں، ان پڑھ لوگ بھی پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، اور میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جاہل دیکھا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں ایسے واقعات پر آپ کو ایک پوری کتاب لکھ کے دے سکتی ہوں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ بعض لوگوں کو وقت پہ جواب دینا نہیں آتا، بعد میں وہ سوچتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں۔ تو پلیز اگر آپ اسی وقت کسی کو سنپ کر دیں، جیسے ایک خاتون، 2 خواتین کو میں جانتی ہوں، دیکھا ہے، وہ جب بھی اس سے ملتی ہے نا، ایک خاتون دوسری خاتون سے کہتی ہے تمہاری عمر میں تو میرے 3 بچے ہو چکے تھے، تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ اچھا، اس جو پڑھی لکھی خاتون تھی اس کا جواب سنیں، اس
دوسری خاتون کو، جس کو پرائڈ فیل ہو رہا تھا کہ تمہاری عمر میں تو میرے اتنے بچے ہو چکے تھے، تمہاری شادی بعد میں اتنی دیر کے ہوئی ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنی ایجوکیشن بڑھائی، آپ نے پاکستان کی آبادی بڑھائی۔ ایسا جواب ملا۔ اس طرح کا اگر آپ جواب کسی کو دے سکیں تو ضرور دیں، تاکہ آئندہ سے وہ کسی اور سے وہی بات کرنے کے لیے محتاط رہے۔ تو بہرحال آج میں سوچا کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں، کچھ میں نے پوائنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں تاکہ جب میں آپ سے بات کروں تو مجھے وہ کلیئرلی یاد ہوں۔ جی، تو بات آج ہم کریں گے ذہنی صحت اور جسمانی بیماریوں کی جڑ کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ذہنی صحت سے متعلق ایشوز کو جب ہم مصلحت کے تحت انڈر دا کارپٹ دبا دیتے ہیں، یا لوگ دبا دیے جاتے ہیں اس خوف سے کہ معاشرہ کیا کہے گا، یہ جو کیا کہے گا والی بات ہے نا، اس نے تو لوگوں کی زندگی کو اجھیرن کر کے رکھ دی ہے۔ اور یہ بات ہم موسٹلی خود ہی اخذ کر لیتے ہیں کہ اس بات کا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہمارے اپنے ذہن کا خوف ہوتا ہے، کہیں وہ ہمیں کمزور، کاہل، اینٹی سوشل یا پھر بہانے باز کہہ سکتے ہیں اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے۔ تو یہ سوچ ہمیں اپنے ذہنی دباؤ کے اظہار سے روک لیتی ہے۔ ہمارے ذہن پر جو دباؤ ہے نا، جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اس کے اظہار سے ہمیں روک دیتی ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری خاموشی ہماری ذہنی حالت کا علاج یا مداوع کروانے سے ہمیں روک دیتی ہے، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتی۔ اب کسی کو کیا خبر کہ ہمارے ذہن کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، ہمارے ذہن کے اندر کیا الاؤ جل رہے ہیں، جب تک ہم اس کی آنچ کسی دوسرے کو دکھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں۔ اور دوسروں کو دکھانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر ملنے والے سے اپنی کہانی بیان کرنی شروع کر دیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ اور یہ جو وجوہات ہیں نا، وہ ایک فرد سے لے کر، یعنی ذہنی دباؤ، پریشانیاں جو ہیں، آپ کے سٹریس ہے، یہ ایک فرد سے لے کر پوری فیملی، اور پوری فیملی کے بعد پوری کمیونٹی جو ہے نا، اس کو نقصان پہنچانے لگتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا میری بات، کہ یہ صرف ایک فرد گھر میں اگر ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو اس کا جو بیہیویئر ہے وہ پوری فیملی کو پریشان کرے گا۔ پھر ایک فیملی جو ہے نا، اپنے ارد گرد کی جو کمیونٹی ہے اس میں اپنا جو کیا کہنا چاہیے، فرسٹریشن، اس کا پھر وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ذہنی صحت کے بارے میں بات کھل کر کریں اور خود کو پہنچنے والے نقصان سے بچائیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم کڑتے رہیں گے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اگرچہ یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ سٹگما لگ جانے کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے، مگر اگر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ذہنی اس الجھن، اس ایشو، اس پریشانی کا اظہار کر دیا تو ہم پہ کوئی سٹگما لگ جائے گا کہ یہ تو کوئی ذہنی مریض ہے، یہ پاگل ہے۔ حالانکہ ابھی آج کے دور میں میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ذہنی صحت سے متعلق آپ کو مٹیریل پڑھنے کو مل جاتا ہے، سننے کو مل جاتا ہے، کہ اب کوئی بندہ ایسا رہ نہیں گیا کہ جو ذہنی صحت کے بارے میں جس کو پتہ نہ ہو۔ اتنی زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے، حتیٰ کہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں میں بھی ذہنی صحت کے بارے میں اویئرنیس آ چکی ہے۔ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے 12 سال ذہنی صحت سے متعلق جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ والنٹیئر ورکر کے طور پر بہت دل سے کام کیا ہوا ہے۔ اور میرے جو استاد محترم تھے، ڈاکٹر بریگیڈیئر مودت رانا، وہ مجھے اور ڈاکٹر سہیل اور اس طرح جو دوسرے ڈاکٹر تھے، وہ اپنے مریض میرے پاس بھیجا کرتے تھے، اور وہ جو مریض خواتین تھیں نا، وہ مجھے اپنے دل کی باتیں ایسے بتا دیتی تھیں، لڑکیاں یا خواتین جو بھی تھی، جو وہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں بتاتی تھی، لیکن ان کی ذہنی حالت، ان کی جسمانی صحت کو بھی متاثر کر رہی تھی۔ عجیب و غریب قسم کی ان کو بیماریاں لاحق تھیں، جو کہ ہر طرح کے ایکس رے اور MRI اور پتہ نہیں کیا کیا کروانے کے باوجود وہ بالکل ٹھیک نکلتی تھیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہوتا تھا۔
پھر وہ جناب جی جب اپنے دل کی کہانیاں مجھے بتاتی تھی تو میرے لیے بھی ایک نالج تھا، میں نے بہت سیکھا. بلکہ ڈاکٹر رانا تو مجھے کہتے تھے آپ بک لکھیں. تو ابھی تک خیر میں نے بک لکھی نہیں، کیونکہ جتنے کیسز میں نے دیکھے، مجھے زندگی کا تجربہ جتنا ان 12 سالوں میں ہوا نا، زندگی کو میں نے قریب سے دیکھا. میں نے رشتوں میں ایسی ایسی مثالیں دیکھی کہ انسان توبہ توبہ کر اٹھے کہ سگے رشتے پیسے کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے سبق آموز ٹائم تھا جو میں نے وہاں پہ گزارا. بعض اوقات تو گاؤں کی عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، تو میں جو ان کے ساتھ جو بھی لڑکی وغیرہ ہوتی تھی میں اس سے پوچھتی تھی کہ تمہیں یہ پتہ کیسے چلا کہ اس کی جو بیماری ہے یہ ذہنی صحت سے متعلق ہے. تو میں بتاؤں آپ کو کہ وہ گاؤں کی لڑکی کہتی تھی جی ٹی وی سے، ٹی وی پہ ہم نے پروگرام دیکھا تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ احساس ہوا کہ اماں جی کی تو ذہنی حالت کی وجہ سے ان کا یہ جو بھی بیہیویئر ہے، بولنا اونچی اونچی اور لڑنا جھگڑنا، یہ وہ اس طرح کر کے جو تھی نا وہ تھی. تو اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو میں نے، اور عجیب و غریب بیماریاں میں نے دیکھی جن کا تعلق ذہنی صحت تھا. ایک اچھے بڑے آفیسر کی بیوی تھی، مڈل ایسٹ ہوگی 40 کی، اس کی عجیب و غریب بیماری تھی. وہ جس کے گھر جاتی ہے کچن میں جا کے ہانڈیوں کے ڈھکنے کھول کے دیکھتی ہے، فریج کو کھول کے دیکھتی ہے، فریزر کو دیکھتی ہے، پھر اپنے گھر میں بھی نوکروں کے کمرے کو دروازہ کھول کے اندر چلی جاتی ہے. وہ کہتی تھی مجھے ارج ہوتی ہے، میرے اندر ایک زبردست ارج ہوتی ہے کہ میں دیکھوں اس کے اندر کیا ہے. وہ ایک عجیب و غریب بیماری تھی. اور اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو واقعی ایک کتاب بن سکتی ہے جتنی عجیب و غریب لوگوں کی میں نے اس عرصے کے بارے میں دیکھی. تو ایک اور میں آپ کو بڑی، مجھے جو فرسٹ ٹائم وہ تجربہ ہوا یہ بتاؤں کہ ایک لڑکی تھی جس کے گھر کافی سالوں بعد بچہ پیدا ہوا، اور اس لڑکی نے جب وہ بچہ پیدا ہوا نا تو اس کا گلا دبا کے اس کو مار دیا. کتنی عجیب بات ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسی بات. ایسا کیوں ہوا؟ جب میری اس سے بات چیت ہوئی اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 8-10 سال اس کے گھر بچہ نہ ہوا تو اس کی جو نندیں، ساس، میاں وغیرہ سب برا بھلا اس کو کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ اس کی دوسری شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. ٹھیک ہے، اس دوران اس کی ماں بیمار ہو گئی اور وہ دوسرے شہر چلی گئی. وہاں گئی تو اس کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے. تو وہ جناب جی حالات ہی بدل گئے، دوسری شادی بھی رک گئی اور بڑی اس کی آؤ بھگت اور خطت ہو جائے، لٹرم پٹرم، یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس کے ذہن نے اس کو یہ کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے 8-10 سال اتنی اذیت سہی، اور اس کی وجہ سے اب میری خاطر متارت ہو رہی ہے، میری اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں. اس طرح کی اس کی ذہنی سوچ نے پلٹا کھایا، اور وہ یہ سوچ کے اس کے دل میں ایک غصہ، ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوئی جس کے تحت اس نے اس کو ختم کر دیا. ہے نا عجیب مثال؟ اس طرح کی اور میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی. اگر میں آپ کو سنانے لگوں تو کوئی پروگرام اس قسم کی مثالوں کے بن جائیں گے. تو لہٰذا میں آج کی اس ہلکی پھلکی ٹاک میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم اپنی جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہمیں جسمانی درد ہو رہی ہو، کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں کوئی سٹریس ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی چیز ہمیں بار بار تنگ کر رہی ہے اور اس کا حل ہمیں سجائی نہیں دیتا، تو پھر آپ کو یقیناً کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. اگر افورڈیبلٹی بھی اس میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ بہت تھوڑے پورے پاکستان میں میرا خیال ہے 350 یا 400 سائیکیاٹرک یا سائیکالوجسٹ ہیں پروفیشن میں. یہ اب آپ دیکھیں اتنی بڑی آبادی میں یہ ایک نمک کے برابر، چٹکی کے برابر بھی نہیں اس کا کاؤنٹ ہوتا. تو ایسے میں پھر آپ اپنے فیملی کا کوئی جو بہت قابل اعتبار ایکسپرٹ، نالجبل، سمجھدار، عقل مند، پھر میں بات کہوں گی ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت ساری اسکولوں کالجوں کی ڈگریاں ہوں، سمجھ میں ایجوکیٹڈ، دماغ میں ایجوکیٹڈ، نالج میں، عقل میں، سمجھ میں، دانش میں، اس سے آپ اپنا
نیوٹرل پرسن جو ہو اس سے اپنا آپ ایشو جو ہے ڈسکس کریں، اور پھر اپنی ذہنی صحت کا بھی اسی طرح خیال رکھیں جس طرح کے جسمانی کا آپ رکھتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ مجھے جسم میں درد ہے یا یہ ہے یا کوئی پرابلم ہے، یہ زخم ہے، کچھ اس طرح۔ تو پلیز آج کی میری اس ہلکی پھلکی بات کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اور جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کی پریشانی ہو آپ ضرور کسی ایکسپرٹ سے ایڈوائس لیں اور اپنے آپ کو اذیت سے بچائیں، اور اپنے صحت کو مزید بگڑنے سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو میری آج کی بات جو ہے اچھی لگی ہوگی، تو مجھے ضرور اپنے کمنٹ سے بتائیے کہ آپ کو آج کی میری بات کیسی لگی۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔